فرشتے نے عرض کیا اللہ تیرا خلیل ہے، ہم اس کا امتحان لینا چاہتے ہیں، فرمایا جاؤ۔ کس نے روکا تمہیں؟ پہلے بھی تو لیا نا تم نے امتحان، مدد کے لیے گئے ہو، اس نے تمہیں بولا ہے، فرمایا کہ محبت کی ہے تو صرف ایک ذات سے کی ہے، بس میرے ہاتھ سے بھی واقف ہے، میری بات سے بھی واقف ہے، میں تو اس سے مانگنا بھی اپنے لیے توہین سمجھتا ہوں، کیوں مانگ رہا ہوں؟ کیونکہ میرے دل کی بات سے زیادہ وہ واقف ہے۔ فرمایا جاؤ، امتحان کے لیے آ گئے۔ اس ٹائم آپ بکریاں چرا رہے، بڑا ریوڑ تھا بکری، فرشتوں کی جماعت آئی، اللہ کی صفات بیان کر رہے ہیں، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، پوری صفات بیان فرماتے۔ ظاہر ہے کہ جس کے آگے اس کے محبوب کا ذکر ہو تو اس کی تو بات ہی کچھ اور ہوتی ہے نا۔ محبت سچی ہو تو کمال اور ہوتا ہے، جو بھی محبت ہو، ہم اپنے محبوب کی شان سنتے ہیں تو ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے۔ وہ تو محبت کچھ اور مقام کی تھی، آئے سنا میں اچھا میرے رب کی شان، میں پھر سناؤ۔ میرا پورے تو ہم خود سنانے آئے تھے، اب ایسے نہیں سنائیں گے، میں کیا لوگ میں جو آپ کا بکریوں کا ریوڑ ہے آدھا دینا پڑے گا، او جناب حد نگاہ تک ریوڑ، میں اچھا آدھا، میں لے لوں آدھا، پھر سناؤ میرے رب کی شان۔ میں پھر شروع کیا سبحان ذی الملک والملکوت، پھر سنا، پھر اپنے رب کی صفات جب جناب خلیل نے سنی تو عرض کرتے ہیں کہ ایک بار پھر سناؤ۔ میں کہا آپ بھی مفت میں نہیں سنائیں گے، اور ہمارے آدھا ریوڑ جو بکری کا بچ گیا ہے نا یہ تمہیں دیتا ہوں، میرے رب کی شان پھر سناؤ۔ انہیں پھر شروع کر دیا تو خاموش ہوئے کہ آپ فرمائیں لگے پھر سناؤ۔ میں نے کہا اب تو مفت میں کیسے سنائیں، بکری کا ریوڑ آپ دے چکے ہیں، اب کیا دیں گے؟ یہ ہے خلیل کی بات، یہ ہے سچی محبت کی بات، یہ سچے عشق کی بات ہے۔ فرمایا کہ بکریوں کا ریوڑ تو آپ دے چکے ہیں، اب کیا دیں گے؟ فرمایا کہ بھائی ان بکریوں کو چرانے کے لیے تمہیں غلام کی ضرورت پڑے گی نا، تمہارا غلام بن کے تمہاری بکریاں چلاتا رہے گا۔ میرے رب کی شان ایک مرتبہ پھر سناؤ۔ یار اس مقام خلیلیت پہ کون پہنچے گا؟ اس مرتبہ اور مقام پہ کون پہنچے گا؟ خالی دعوے ہمارے کہ ہم رب سے بھی محبت کرتے ہیں، کہنا تو مانتے نہیں اس کا۔